مقابلہ کرنا ہے 1000 کے لشکر سے، تم نے سر تسلیم ختم کر دیا۔ بس یہ ہے ادا، یہ ہے مسلمانوں کے لیے فتح کی کلید، کامیابی کی ضمانت۔ نہ تعداد اور نہ اسلحہ، وہ سب ثانوی ہیں، بلکہ اس کے بھی بات کی۔ جو ڈیسائسنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بے چون و چرا اطاعت کریں تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ ولا تولوا عنہ، اس اطاعت سے منہ مت موڑنا۔ وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے بھی ہو، جو احکامات آتے ہیں انہیں سنو بھی اور ان کو مانو بھی۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا۔ وہم لا یسمعون، جبکہ سنتے سناتے وہ کچھ نہیں ہیں، دکھانے کے لیے یہ ساری کارروائی کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، تمام جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی گونگے اور بہرے ہیں کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک انسانوں میں سے وہ بہرے اور گونگے۔ بہرے اور گونگے اس معنی میں نہیں ہے کہ بول نہیں سکتے، بولنے میں تو کسی سے کم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے بہرے بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، گونگے بنے ہوئے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، جو سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی صلاحیت دیکھتا، ان میں کوئی خیر پاتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سنا دیتا، وہ بھی واقعی سنتے، ان کے اندر طلب ہدایت ہوتی، وہ اللہ کی آیات سنتے، ان کے اندر بھی ایمان ہوتا، وہ بھی رسول کی اطاعت کرتے، لیکن وہ تو اس رخ پر آتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اب اللہ ان کو سنا بھی دے گا تو وہ اب وہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے کہ وہ منہ پھیریں گے اور اعراض کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ہر حکم اس کے آگے سر جھکا دو، جب پکارا جائے فوراً حاضر۔ یہ روش ہے کہ جو مطلوب ہے، یہ نہیں کہ سنا اور اس کے بعد سنی انسنی کر دی، اس میں بال کی کھال اتار رہے ہیں، عمل سے گریز کے لیے رستے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ جو حکم، جو فیصلہ، جو پکار وہاں سے آتی ہے اس پر لبیک کہو، آگے بڑھو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں پکارتے ہیں ایسے کام کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، جو تمہیں زندگی عطا کرنے والا ہے۔ قوموں کی زندگی اسی میں ہے، خاص طور پر مسلمان قوم کی زندگی، کہ اللہ اور رسول جس طرف بلائیں ان کی پکار پر لبیک کہو، اور وہ جس کام کے لیے بھی بلائیں گے اس میں کوئی خیر ہی ہوگا، اسی میں تمہارے لیے حیات ہے، اسی میں زندگی۔ چاہے اس وقت جو صورتحال بنی تھی، اگر کوئی ایک غیر جانبدار شخص باہر سے کھڑا ہو کر دیکھتا تو اس کا فیصلہ یہ ہوتا کہ آج مسلمانوں میں سے ایک بھی نہیں زندہ بچے گا، یہ اپنے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، نہتے ہو کر اور 1000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے چلے، خالی ہاتھ موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا تو اسی میں تمہاری حیات پوشیدہ تھی، زندگی تمہارے لیے۔ اسی حوالے سے اگر کسی نے کہا تو غلط نہیں کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ اسی سے اس کا تعلق جڑتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ جب اس کی پکار پر لبیک نہ کہو، بار بار جو ہے سنو اور نظر انداز کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کے اور اس کے دل کے درمیان خود حائل ہو جاتا ہے، یعنی پھر اب بات دل میں اترتی ہی نہیں ہے، اللہ توفیق ہی سلب کر لیتا ہے۔ اسی کے لیے وہ دوسرا لفظ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے دلوں پر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اور بچو اس فتنے سے کہ جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا، یعنی اگر تم نے اللہ اور رسول کی نافرمانی شروع کر دی تو پھر تم اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے، اور جب وہ آئے گا تو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، وہ عام ہوگا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ذرا یاد کرو اللہ کے احسان کو، جب تم تعداد میں کم تھے، قلیل تھے، اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا۔
یہ اشارہ ہو رہا ہے مکہ میں جو تمہاری کیفیت تھی، وہاں مشرکین جو ہیں وہ غالب تھے، تمہیں ستا رہے تھے، تکالیف پہنچا رہے تھے، تمہارے لیے قافلہ حیات تنگ کر دیا تھا، تمہیں مجبور ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ مستضعفون فی الارض، تم وہاں پر بے بس اور لاچار ہو گئے تھے اس سرزمین میں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی تمہارے اپنے تشخص کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، مسلمان ہونا تمہارا سب سے بڑا جرم بن گیا تھا۔ فآواکم وایدکم بنصرہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اس نے تمہیں ایک ٹھکانہ عطا کر دیا۔ آواکم، مکے والوں نے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی صورت میں ایک ٹھکانہ، بہترین پناہ گاہ تمہیں عطا کر دی۔ وایدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، تمہیں مدد پہنچائی خاص اپنی طرف سے۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں کا، تمہارے لیے رزق کا سامان یہاں پیدا کر دیا، روزگار کا جو ہے کے ذرائع پیدا کر دیے۔ کس طریقے سے وہ مواخات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے، اور مہاجرین کا معاشی مسئلہ کس عمدگی سے، خوبصورتی سے حل کیا ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ سارے احسانات اس لیے ہیں تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا احسان مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اگرچہ وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن اس آیت سے گزرتے ہوئے جو معاملہ پاکستان کا ہے ہمارا، اس کی بھی نقشہ کشی اس آیت میں ہو رہی ہے۔ ابھی جو 27 رمضان المبارک ہوگی، اس میں پاکستان کو بنے ہوئے قمری تقویم کے حساب سے، قمری کیلنڈر کے حساب سے 58 سال ہو جائیں گے۔ اسی ماہ رمضان میں 27 رمضان کو جو ہے پاکستان وجود میں آیا ہے۔ بعین ہی یہی حالات مسلمانوں کے تھے پاکستان بننے سے پہلے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں۔ اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، مسلمان تعداد میں کم تھے، ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں تھا، اور مسلمان بے بس اور لاچار کر دیے گئے تھے۔ ہندو چھایا ہوا تھا، تعلیم میں آگے، تجارت میں آگے، سرکاری ملازمتوں میں آگے، اور وہ ہر جگہ مسلمان کو جو ہے وہ بالکل دبا رہا تھا اور اسے کارنر کر رہا تھا ہر فیلڈ میں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اپنے تشخص کے بارے میں خطرہ لاحق ہو گیا، یہ ہندو جو ہے اب ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ فآواکم، تو ہم نے تمہیں ایک پناہ گاہ عطا کر دی، یہ پناہ گاہ ہے پاکستان۔ وایدکم بنصرہ، اور اس میں خاص اللہ کا معجزہ تھا، تائید تھی، تب یہ ملک وجود میں آیا ہے، ورنہ جو حالات تھے جسے آپ کہیں گے کہ آبجیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو کوئی امکان نہیں تھا کہ پاکستان بن جاتا، کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ مسلمانوں کو دیا، خاص اپنی تائید سے، نصرت سے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق عطا کیا ہے، یہاں پر وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، مواقع ہیں، کیا کچھ نہیں ملا مسلمانوں کو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب آخری بات ہے، تاکہ تم اس کا شکر مانو۔ اور شکر کا تقاضا کیا تھا؟ کہ اسلام کے نام پر ملک لیا ہے، اسلام کی بنیاد پر، تمہارا ہندو سے جھگڑا ہی اسلام کی بنیاد پر تھا، تو پھر اور جو بیانات تھے کہ ایک فلاحی مثالی اسلامی ریاست بنائیں گے پاکستان کو، اب وہ وعدہ تھا جو اب پورا کرنا تھا، یہ ہمارے ذمہ تھا، یہ شکر کا تقاضا تھا کہ اب پاکستان کو واقعتاً ایک مثالی فلاحی اسلامی ریاست بنایا جاتا۔ لیکن کیا کیا ہم نے؟ وہی انگریز کا چھوڑا ہوا نظام، وہی فیوڈل سسٹم، وہ جاگیردارانہ نظام، اور وہی سرمایہ دارانہ معیشت پورے ملک، جسد ملی کے اندر جو ہے وہ اس کے رگ و ریشے میں گھسی ہوئی ہے یہ معیشت، سودی معیشت، اور اس میں اور ترقی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس سے ہم نکلنے کی کوشش کریں۔ نام کا اسلام ہے ہمارے دستور میں، سارے قوانین، پورا نظام، جوڈیشل سسٹم، ہر چیز جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ سیکولر لائنز پر ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہو رہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آزادی دی تھی، آج آزادی ہمارے پاس نہیں ہے، آج تو ہم غلام ہیں، آئی ایم ایف کے غلام ہیں، ورلڈ بینک کے غلام ہیں۔ اب آپ نے تازہ خبر پڑھی ہوگی کہ اب یہ جو وابڈا ہے یہ بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ یہ وہی نظام ہے، دجالی نظام۔ کچھ ملٹی نیشنلز ہوں، وہ ہر ملک کے اندر جو ہے اس کی معیشت کے
جو سورسز ہیں اس کے اوپر